تو نے اس لیے کہا تاکہ دنیا تعریف کرے کہ کیا بہادر آدمی تھا، جلتے لڑتے دشمنوں کی صف میں گھس گیا اور وہاں جا کر کے جان دی، سن تیرے منشے کے مطابق ہو گیا۔ اس میں ہمیں اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تقریر کرتے ہیں، ہمارے دل دماغ میں یہ ہوتا ہے ہم مجمع پر چھا جائیں اور جانے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ کتنی اچھی تقریر کرتا تھا۔ ہم حدیث پڑھاتے ہیں اس لیے تاکہ دنیا یہ کہے محدث تھے، جانے کے بعد بھی ہمارا جب تذکرہ ہو تو عام نام سے نہ ہو بلکہ اس حوالے سے ہو کہ وہ محدث تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ دیکھیں گے کہ ایک آدمی بڑا نیک ہے لیکن اس کی انتڑی باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ پوچھا جائے گا حضرت آپ کا یہ حشر کیسے ہوا؟ آپ تو بڑے نیک آدمی تھے، ہم آپ کو بہت نیک اور بہت اچھا سمجھتے تھے۔ فرمایا اصل میں بات یہ تھی کہ میرا ظاہر کچھ تھا، میرا باطن کچھ تھا۔ میں تم کو برائیوں سے روکتا تھا لیکن میں خود نہیں رکتا تھا، میں تم کو نیکیوں کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نیکیوں نہیں کرتا تھا۔ میرا دن کا حال الگ تھا، رات کے اندھیرے کا حال الگ تھا، خلوت کا حال الگ تھا، جلوت کا حال الگ تھا۔ میں لوگوں کو تو کہتے پھرتا تھا، سنائے پھرتا تھا، تقریر کرتا تھا، لیکن یہ ہے کہ میرا اس پر عمل نہیں تھا۔ تو ہم سے بھی اور آپ سے بھی جہنم کا افتتاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیت کے کعبہ اور قبلہ کو بہت درست رکھنے کی ضرورت ہے اور اس تعلق سے بہت زیادہ چوکنا اور متیقظ رہنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب التوحید باب بدء الوحی سے یہ کتاب شروع کی ہے اور اس کو ختم کر رہے ہیں کتاب التوحید پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ جل شانہ کے یہاں جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ایک عالم ہے، اس کو عالم الست کہا جاتا ہے، عالم ذر بھی کہا جاتا ہے۔ چونٹیوں کی شکل میں ہم سب کو بنایا گیا تھا، اس کو عقل بھی دی گئی تھی اور اللہ جل شانہ نے یہ وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا تو تم دنیا میں جاؤ گے کہ تم بھول جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو سبھی نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں اے مولا آپ ہمارے رب ہیں۔ اب ہم دنیا میں آئے اور ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم ایسا کیا گیا ہے، اس طرح کا مجمع جمع کیا گیا تھا، اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا گیا اور ان کے اوپر سب سے پہلے وحی نازل کی گئی۔ وحی نازل کر کے ان کو اولا یاد دلایا گیا، پھر ان کو متنبہ کیا گیا کہ جا کر کے لوگوں کو ایمان کی اور توحید کی تعلیم دو۔ ابتدا بھی کتاب الایمان سے ہے، ختم بھی توحید پر ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں آخرت میں اچھے اعمال کا صلہ ملنا موقوف ہے ایمان پر۔ ایک آدمی کافر ہے، اس کے باوجود بھی ایسے کام کرتا ہے جس کو ساری دنیا اچھا کہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی مومن نہیں ہوگا اور دنیا میں ایسے کام کرے گا جو اچھے کام ہے، مثلا غریب کی وہ مدد کرتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ اچھا کام ہے، مریضوں کی عیادت کرتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ اچھا کام ہے۔ فرمایا جو آدمی کافر ہوگا ہم دنیا ہی میں کچھ دل دلا کر کے اس کا حساب و کتاب دنیا ہی میں ختم کر دیں گے، آخرت میں اچھے اعمال کا صلہ پانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ جو آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا وہ جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ اس تیزی سے ارتداد پھیل رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے، عاقبت برباد ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی، جنت سے ایسا مرد اور ایسی عورت اور ایسی بچی ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، دیکھو جو شخص نیک کام کرے گا ہماری شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ہم اس کی محنتوں کی قدردانی کریں گے اور اس کا صلہ دیں گے۔ اس لیے یہ کتاب بھی کتاب الایمان سے شروع ہوئی ہے، ختم بھی ہو رہی ہے کتاب التوحید پر۔ ایمان اور توحید اتنی چیز ضروری ہے، اللہ جل شانہ ہر گناہ معاف کر دیں گے۔
شرک کی بھی معافی پر اللہ کو قدرت ہے، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ بنا رکھا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک میرے نظر میں اتنا برا ہے کہ میں شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ یہ ہم کو اور آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے زندگی جو دنیا میں گزاری ہے اس کا کوئی ہمیں حساب و کتاب نہیں دینا۔ کل چل کر کے جو کچھ بھی کرو گے اچھا برا، ہم اس کو میزان عمل میں تولیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس شخص کا نام اعمال وزن اس کا بھاری ہو جائے گا، نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جس شخص کا نام اعمال اس کا پلڑا ہلکا پڑ گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے رسول نے تو حدیث میں فرمایا لَا تَزُولُ قَدَمَ ابْنِ آدَمَ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، دیکھو جب تک 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دو گے تمہیں میدان محشر سے ہٹنے اور ٹلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرمایا عن عمرہ فیما افنا، یہ بتاؤ ہم نے تمہیں 60 سال 70 سال کی عمر دی تھی، یہ تم نے زندگی کہاں گزاری؟ زندگی کا سب سے حسین مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ آدمی کے قوہ جوان ہوتے ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے باوجود کہ زندگی کے عموم میں جوانی بھی آ گئی لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ آج ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ عیاشی کا زمانہ ہے، ابھی تو موج مستی کا زمانہ ہے، ابھی کھیل کود کا زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہر آدمی کو یاد رکھنی چاہیے، دنیا میں آنے کی اللہ نے ترتیب رکھی ہے لیکن دنیا سے بلانے کی ترتیب نہیں رکھی۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کا سورج دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کیسے مرو گے، کہاں مرو گے، بیماری آئے گی یا حادثاتی موت ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ آئندہ کل تم کیا کرو گے تمہیں کچھ عطا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہر آدمی کو ہوش کے ناخن لے کر کے بہت ہی تیقظ اور بیداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم انصاف کا ترازو کل قائم کریں گے قیامت کے دن۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ يُوزَنُ، آدمی کے اعمال کو بھی وزن کیا جائے گا اور اس کے اقوال کو بھی وزن کیا جائے گا۔ ایک زمانہ تھا جب اشکال ہوتا تھا، اعتراض ہوتا تھا کہ اعمال وہ چیز ہے جو باقی رہنے والی نہیں ہے، کیا ختم دکھائی تو دیتی نہیں، جو چیز جسم والی ہوتی ہے اس کو تو وزن کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کو کیسے وزن کیا جائے گا؟ میں نے کہا یہ کسی زمانے میں اعتراض تھا، اب اعتراض نہیں ہے، اب تو حرارت کو بھی تولا دیا جاتا ہے، بخار کو بھی ناپ لیا جاتا ہے، سردی گرمی کا گراف بھی ناپ لیا جاتا ہے، ہوا کا گراف بھی ناپ لیا جاتا ہے، اور یہ چیز تو ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ اسی چیز سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی کوئی بات اگر آ جائے تو اس پر فوراً آمنا اور صدقنا رہنا چاہیے، چاہے وہ چیز ہمارے عقل میں سمائے یا یہ کہ عقل میں نہ سمائے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے جنت جہنم کا انکار کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے فی جنت یتساءلون عن المجرمین، جنت اور جہنم کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوگا، جنتی لوگ جہنمی سے بات کریں گے۔ کہتے تھے ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم میں بہت زبردست فاصلہ ہوگا، دوسرے طرف کہہ رہے ہیں کہ جنتی جنت میں رہ کر کے جہنمی سے بات کرے گا۔ کیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے زمانے میں یہ موبائل وغیرہ ایجاد نہیں ہوئے تھے، انہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اس چیز کا انکار کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو گئے۔ آج کے زمانے میں ہوتے تو اس چیز کے تعلق سے آپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ قرآن اور حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ 100% بلکہ 100% صحیح ہے، چاہے ہمارے عقل شریف پہ وہ چیز سمائے یا یہ کہ وہ چیز عقل میں نہ سمائے۔ آج
آج ہو سکتا ہے کہ وہ چیز عقل قبول نہ کر رہی ہو، لیکن کل چل کر کے ہو سکتا ہے ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ عقل اس کو قبول کر لے۔ اس لیے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ قال مجاہد القسطاس، یہ لفظ دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، القسطاس بھی پڑھا گیا ہے، القسطاس بھی پڑھا گیا ہے۔ العدل قسطاس کے معنی انصاف کے ہوتے ہیں بالرومیہ، رومی زبان میں۔ اس کو بھی لے کر کے لوگوں نے اشکال کیا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مجھے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، تو قسطاس تو یہ رومی زبان کا قرآن میں کیسے لفظ آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ للاکثر حکم الکل، اکثر چونکہ الفاظ عربی کے ہیں اس لیے اسے عربی کہہ دیا گیا۔ اس لیے اگر ایک آدھ لفظ دوسرے آ جائیں، دوسرا اس سے اچھا جواب یہ ہے کہ عربی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اسلوب ہے وہ عربی زبان کا ہے۔ عربی زبان کا اسلوب یہ ہے کہ اس پر حرکتیں لگائی جاتی ہے، اعراب لگایا جاتا ہے، اور زبان میں آپ کو حرکت اور اعراب نہیں ملے گا، تو اسلوب عربی زبان کا ہے۔ اور کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط، قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ بعض لوگوں نے اشکال کیا کہ مقسط کا مصدر تو ایک ساتھ آئے گا، قسط کیسے آئے گا؟ بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا، مراد یہ ہے کہ مادہ اس کا یہ ہے، مقسط کا حروف اصلیہ قاف سین تا ہے، وہ اس کی اصل ہے فَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ یہ بات علمی ہے، ذرا کچھ لوگوں کو کم سمجھ میں آئے گی۔ باب افعال ہوتا ہے ابواب میں، ان کو جب باب افعال میں کلمات کو لے جایا جاتا ہے تو اس میں سلب ماخذ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی فاعل کا اپنے مفعول سے ماخذ کو دور کر دینا۔ تو قسط کے معنی ہوتے ہیں مجرد میں ظلم کرنا، لیکن جب اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ظلم کو دور کرنا، انصاف کرنا۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، قرآن میں آیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں وہ روزے کا فدیہ دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ فدیہ دینے کی اجازت تو شیخ فانی کو ہوتی ہے جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن جس کو یہ معلوم ہو کہ یہ باب افعال سے، اور باب افعال کی ایک خاصیت سلب ماخذ ہے، لہذا یہ یطیقونہ کے معنی میں نہیں ہے، یہ لا یطیقونہ کے معنی میں ہے، تو اسے کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ حدثنا احمد بن اشکابہ، قربان جائیے یہ حدیث اللہ کے رسول کا فرمان ہے، 1400 سال پہلے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ بیچ میں واسطے ہوں گے، ڈائریکٹ تو ہم نے حضور سے سنا نہیں۔ ان محدثین پر قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس سند میں جتنے بھی راویان ہیں، بیان کرنے والے ہیں، سب کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ فرمایا اس طرح تحقیق کیا کرتے تھے، اس طرح تحقیق کیا کرتے تھے جیسے اس زمانے میں کوئی رشتہ کرنا چاہے اور پوری چھان بین اور تحقیق کرتا ہے، یہ کیسے تھے، ان کے والد کیسے تھے، ان کے دادا کیسے تھے، اس کے خاندان کیسے تھے۔ قرآن کریم کی محفوظ ہے، اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اور محدثین نے اس طرح سے محنت کر کے حدیث کو محفوظ کیا ہے۔ فرمایا احمد بن اشکاب، اشکاب دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا دو کلمے ہیں، کلمہ عامتاً مفرد پر بولا جاتا ہے لیکن یہاں کلام پر بولا گیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کلمۃ الاخلاص، تو یہ کلمۃ الاخلاص نہیں ہے، کلام اخلاص ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک جملے پر مشتمل ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں اللہ جل شانہ کو بہت محبوب ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کو پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ کیا ہے وجہ خفت؟ لوگوں نے بہت ساری وجہ خفت لکھی ہے، فرمایا بہت مختصر الفاظ ہیں، لمبی عبارت پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، مختصر میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ متجودین نے حروف کو تقسیم کیا ہے، حروف شدت، حروف رخوہ سے۔ اس میں جو استعمال کیے گئے ہیں زیادہ تر الفاظ حروف رخوہ کے ہیں جن کی ادائیگی بہت آسان ہوتی ہے۔ حروف استعلاء اس میں زیادہ نہیں ہے جس کی ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے اس کو آسان کہا گیا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت وزن ہے۔
یعنی آپ پڑھیں گے تو بہت مختصر ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب اس کو تولا جائے گا تو اس کا وزن اور اس کا ثواب بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ کیا ہے وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک تو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لہذا ہم کو اور آپ کو جب بھی فرصت ملے، وقت ملے، اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو بہت محبوب ہے، کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، نہ طہارت وغیرہ کی شرط ہے، آپ طہارت کی حالت میں نہ ہو تب بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ چونکہ مجمع دو طرح کا تھا، زیادہ تر عوام تھے، اس لیے میں نے زیادہ تر باتیں عوام سے کہیں، اور بچیوں کی رعایت میں نے حدیث کا ترجمہ اور اس کی جو ضروری باتیں ہوتی ہیں میں نے ذکر کر دی۔ اب دو باتیں ذکر کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے استاد سے مراد شیخ عبدالحق صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ، میں نے ان سے یہ کتاب پڑھی ہے۔ حضرت نے جب کتاب شروع کروائی تھی تب 3 نصیحت کی تھی، اور جب ختم کیا تھا تو 3 نصیحت کی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کے اس پیغام کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ سوچیں گے اب تو کتاب ختم ہو گئی، اب شروع والی نصیحت کے بتانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اگلے سال جو پڑھنے والے آئیں گے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا تھا، دیکھو مجھے ہی نہیں، پوری جماعت کو، پورے دور حدیث شریف کے طلباء کو، حدیث کے لیے وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنا کہ ہر حدیث باوضو پڑھو۔ حدیث کی کتاب کوشش کرنا باوضو پڑھنا، باوضو پڑھنا فرض نہیں ہے۔ دوسری حضرت نے یہ نصیحت کی تھی کہ کوئی حدیث استاد سے سننے سے نہ رہ جائے، اس بات کی کوشش کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبق کی پابندی کرنا، تاکہ ہر حدیث کی تشریح تم اپنے استاد محترم کی زبان مبارک سے براہ راست سنو۔ تیسری حضرت نے نصیحت یہ کی تھی کہ جس حدیث پر تم اس وقت اس عمر میں عمل کر سکتے ہو، اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ جس پر نہیں کر سکتے، خرچہ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، گھر سے صرف جیب ہی خرچ ملتا ہے، ہم کیا غریبوں کی مدد کریں گے؟ فرمایا لیکن حدیث میں آتا ہے نماز پڑھنا تو اس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا کہ جیسے وہ شخص خشوع اور خضوع کی نماز پڑھتا ہے، جس شخص سے یہ کہہ دیا جائے کہ تو نماز پڑھ لے، یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو نماز تو خشوع اور خضوع کے ساتھ تم اس عمر میں بھی پڑھ سکتے ہو؟ فرمایا ہاں، اس پر عمل کرنا۔ میرے بھائیوں، نماز کے تعلق سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے ہم سے اور آپ سے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی مسبوق ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، میں نے ویسے اپنے طریقے سے اللہ سے توبہ کر لی ہے، لیکن آپ نبی وقت ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ میرے لیے سفارش کر دیجئے تاکہ میری توبہ قبول کر لی۔ حضرت نے فرمایا گناہ بھی بتائے گی کہ صرف توبہ ہی کی سفارش کرے گی؟ فرمایا گناہ مجھ سے یہ ہوا ہے کہ میں نے ایک تو زنا کیا، دوسرے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا، تیسرے یہ کہ بچہ بھی پیدا ہو گیا، میں نے بدنامی کے ڈر سے خود اپنے ہاتھ سے اس کی جان لے لی، مار ڈالا۔ زنا کیا، نتیجہ حمل تک پہنچا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بچہ پیدا ہوا، ماں نے خود اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالا بدنامی کے ڈر سے۔ حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر فوراً بھگا دیا اور کہا بھاگ جا یہاں سے، مجھے جو ڈر ہے کہ آسمان سے کہیں پتھر کی بارش نہ ہو جائے اور ہم سب پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ فرمایا وہ چلی گئی۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا گیا۔ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا کہ بھائی موسیٰ، وہ عورت آئی تھی تم سے ایک امید لگا کر کہ تم نے اس سے کیوں بھگا دیا؟ تو حضرت نے فرمایا اس روئے زمین پر اس سے بھی بڑا کوئی گنہگار ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ کام کیا؟
میں نے اس روئے زمین کا سب سے بڑا مجرم سمجھ کر کے اس کو یہاں سے بھگا دیا، اور مجھے تو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے۔ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہ میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ جل شانہ نے بھیجا ہے، اور کہلا کر کے بھیجا ہے کہ جا کر کے حضرت موسیٰ سے کہہ دو کہ ہاں اس روئے زمین پر ایسے بھی لوگ رہتے ہیں اور بڑی تعداد میں رہتے ہیں، ہر نکڑ ہر راستے ہر گاؤں میں مل جائیں گے، جو اس عورت سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم حیران شزدر، اس سے بھی بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے، اس سے بھی بڑا کوئی پاپی اور گنہگار ہو سکتا ہے، جلدی بتائیے۔ فرمایا ہاں وہ شخص ہے کہ جس شخص کو اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، پیروں سے چل سکتا ہے، ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، مؤذن کی اذان سنتا ہے، اور ان سب کے باوجود بھی وہ اللہ کے گھر آ کر کے نماز نہیں پڑھتا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ مہینہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے زندگی میں انقلاب آئے، تبدیلی آئے۔ آنے والے مہینے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دی جائے، اور اس مبارک مہینے کے اللہ جل شانہ کہنے والے اور سننے والے کو سب سے کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس اینگل سے سوچا کرو کہ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے، شاید اس رمضان میں وہ نہیں ہیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا بھی یہ آخری رمضان ہو، پھر ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا چانس اور موقع نہ ملے۔ اللہ کے رسول رجب کا چاند دیکھتے تھے اور اسی وقت سے دعا کرنا شروع کر دیتے۔ آخری بات یہ ہے کہ اکابرین اور بزرگوں کا یہ تجربہ رہا ہے کہ بخاری شریف کے ختم پر جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ جل شانہ اس دعا کو قبولیت سے سرفراز فرماتے ہیں، نوازتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کبھی ہو بہو وہی بات مل جاتی ہے جو آدمی مانگتا۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی دعا رائے گاں اور رد نہیں جاتی، لیکن اس کے قبولیت کے حدیث کے فرمان کے مطابق 3 طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی ہو بہو وہی چیز مل گئی، فرض کیجئے 10,000 روپیہ مانگا ہے، مولا انتظام ہو جائے، کہیں سے ہو گئے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح کی مصیبت آپ سے ٹال دی جاتی ہے جس میں آپ کا 10,000 روپے لگ جانے والا تھا۔ آنے والی تھی ایک مصیبت، آپ نے 10,000 روپے مانگا تھا، ملا تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ مصیبت نہیں آئی جس میں آپ کا 10,000 روپے جا سکتا تھا۔ اور فرمایا گیا کبھی اس کو آخرت کے لیے بچا کر کے رکھ لیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے، آپ سن کر کے حیران ہوں گے کہ بندہ جب اللہ جل شانہ سے اپنی دنیا میں کی ہوئی دعا کا صلہ اور بدلہ پائے گا تو وہاں تمنا کرنے لگے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کی گئی ہوتی۔ اس لیے درود شریف پڑھیں۔ اپنی ضرورت کے بارے میں آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں، دعا تو اصل خفیتاً ہونی چاہیے، ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں مانگے۔ اللہ جل شانہ فرماتے انہ لا یحب المسرفین، جو سجا کے ساتھ مقفع عبارت جان بوجھ کر کے جملے لانا، رونا رلانے کی کوشش کرنا اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کرنا یہ اسراف کے خانے میں آتا ہے۔ اللہ دعا کے بعد فوراً یہ بات فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المسرفین، دعا مانگو روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، اللہ سے یقین باندھتے ہوئے، غافل دل سے اللہ جل شانہ دعا کو قبول نہیں فرماتے۔